من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کرے کسی بستی کو امرنا تو حکم دیتے ہیں ہم مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو فَفَسَقُوا فِيهَا پس وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس میں فحق علیہ القول بس ثابت ہو جاتا ہے اس پر عذاب کا فیصلہ فدمرناها تدمیرا پھر برباد کر دیتے ہم اسے پوری طرح وکم اہلکنا من القرون اور دیکھ لو کتنی ہی ہلاک کی ہم نے امتیں من بعد نوح علیہ السلام کے بعد وکفا بربک اور کافی ہے تمہارا رب بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا جو اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آج کے درس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک قانون بتایا ہے کہ جب مترفین فی الارض خوشحال اور آسودہ حال لوگ زمین کے اندر فتنہ اور فساد کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کرے کسی بستی کو امرنا مترفیہ تو حکم دیتے ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، غریبوں کا ذکر نہیں کیا، خوشحال آسودہ حال لوگوں کا ذکر کیا جو کھاتے پیتے ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ہمیشہ حق کی مخالفت مالدار لوگوں نے کی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اکثر انبیاء کی مخالفت بھی ان لوگوں نے کی، کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اولاد بھی بہت زیادہ ہے۔ وما کننا معذبین، ہمیں عذاب کون دے گا، ہمیں سزا کون دے گا، ہماری دنیا کے اندر بھی مزے ہیں، آرام سے زندگی گزارتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے تو ہمارے پاس اتنی فراوانی نہ ہوتی۔ تو جب یہ آسودہ حال لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پھر یہ گانے بجانے میں، فحاشی میں، بے حیائی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اب ہماری ہلاکت قریب ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب آسودہ حال لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے ماتحتوں پر ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ جب ٹیکس لگاتے ہیں تو ماتحت جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کماتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن ان کے اوپر ٹیکسیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان بیچاروں کو پریشانی کی وجہ سے عبادت اور ریاضت کا موقع بھی بہت کم ملتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع بھی کم ملتا ہے، تو انہوں نے ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو بھی پالنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں فساد پھیلتا ہے کہ وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹیکس وصول کرنے والے، اور جو ماتحت غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے گدھوں کی طرح صبح شام استعمال ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا زمین میں فساد ہوتا ہے۔ تو پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اسلام کے اندر بہتر نظام یہ ہے کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اپنے اس مقام سے ذرا نیچے آ جائے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں یہ اپنے اس نیچے والے مقام سے ذرا اوپر آ جائے، متوسط درجے کے بن جائے، تو پھر معاشرے میں فساد نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص وہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے آرام دہ کرسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص باہر دھوپ میں کھڑا ہے، بندوق لے کر حفاظت کے اوپر کھڑا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کی تنخواہ 10,000 ہے۔ کتنا تفاوت ہے! آیا وہ انسان نہیں ہے، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں کہ آپ نے اس کو آرام دہ کمرے میں بٹھا کر 2 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اور اس بیچارے کو باہر دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں، جس سے اس کا گھر کا نظام بھی نہیں چلتا۔
تو اگر یہ اندر والا اس کی تنخواہ ذرا نیچے ہو جائے، زیادہ نہ ہو تو کم از کم 1.5 لاکھ ہو جائے، اور یہ جو باہر بیچارہ کھڑا ہے اس کی 50,000 ہو جائے، یہ معاشرے میں کتنا جو ہے نا اصلاح کا نظام چلے گا۔ اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا اگر اسلامی نظام ہو تو 24 گھنٹے کو یوں تقسیم کیا جائے گا، فرمایا 6 گھنٹے لوگ کمائیں گے، 6 گھنٹے لوگ علم دین حاصل کریں گے، 6 گھنٹے لوگ آرام کریں گے، اور 6 گھنٹے لوگ اپنی بیوی بچوں کو دیں گے۔ کتنا عادلانہ نظام ہے، آرام کا موقع بھی ملے گا، علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا، کمانے کا موقع بھی ملے گا، اپنی بیوی بچوں کو وقت یہ بھی ملے گا۔ اب تو یہ صبح جاتا ہے اندھیرے میں، رات کو آتا ہے اندھیرے میں، تو بیوی بچے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے شوہر کا چہرہ روشنی میں دیکھا ہی نہیں ہے، تو اندھیرے میں نکلتا ہے اور اندھیرے میں آتا ہے، تو روشنی میں وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا وقت دے گا؟ نظام ایسا بنا ہے کہ اس نظام کے اندر اس کو کچل دیا ہے۔ اس لیے فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، اس کے آسودہ حال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، پس وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بس وہ بے حیائی کے کاموں میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ نظام شروع ہو جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، بس ثابت ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فیصلہ، ان کے مقدر میں عذاب کا فیصلہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ فدمرنا تدمیرا، پھر برباد کر دے ہم اس سے پوری طرح کر کے ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان پھر دنیا میں نہیں رہتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور دیکھ لو کتنی ہلاک کی ہم نے امت نوح علیہ السلام کے بعد۔ تمہارے سامنے تو پہلے امتوں کی مثالیں ہیں، جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بغاوت پر اتر آئے، ہم نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ تو تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اگر تم بھی ہمارے حکم کو نہیں مانو گے اور نافرمانی میں لگو گے تو ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کریں گے۔ مکے والوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے امت ہلاک ہوئی ہے، اس پیغمبر کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، ورنہ تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور دیکھو کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون، امتیں، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ قرن کا اطلاق 10 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال اور 120 سال تک ہوتا ہے، اور اس سے مراد تہذیبی بھی ہے کہ تم لوگ دیکھو کہ ہم نے کتنی ہی تہذیبوں والے ہلاک کیے ہیں۔ یہاں پاکستان میں دیکھو اس سے پہلے کتنی تہذیبوں والے یہاں سے جو ہے وہ ہلاک ہو کر چلے گئے۔ یہ ٹیکسر آپ چلے جاؤ، کتنے کھنڈرات ہیں وہاں پر، یہاں سوابی چلے جاؤ، دیگر علاقوں میں چلے جاؤ، پرانے اقوام کی ہاتھ کی بنی ہوئی عمارتیں جو ہے وہ اب بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تمہارا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرًا بصیرًا، پوری طرح باخبر بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ رات کو اندھیرے کے اندر نکلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، یہ کہتا ہے شاید مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس کے دل کے اندر ضمیر مر گیا ہے۔ اگر اس کو یہ خبر ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کبھی بھی نافرمانی کا کام نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، ورنہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اب یہ 2-4 دن پہلے اگی میں واقعہ ہوا ہے، مسجد سے بیٹری چھپائی ہے، دوسری مسجد میں گئے، گھڑی اوپر لگی ہوئی ہے اور اس کو اتارنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، الماری سے قرآن نکال کر ان کو نیچے رکھا اور اس پر کھڑے ہو کر وہاں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اعلیٰ درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں،
لیکن اندر دل کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سیاہ ہو گیا. اب گناہ نظر نہیں آتا. حق بات میں اور باطل میں جو ہے وہ تفریق نہیں کر سکتے، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ باطن خراب ہو گیا ہے، دل بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے. اس لیے ہر آن ہر گھڑی ہمارا یہ نظریہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جس شخص کے دل میں یہ بات آئے گی کبھی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا.